علیکم دوستوں، میں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست نعمان ملک اور C16 کی ٹیم اس وقت سیفما میں موجود ہے. بہت خوبصورت ایونٹ کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، آج انعقاد کیا گیا جسے کہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ادب و ہنر کے لیے، علم و ادب کے لیے جو ہے ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے جو ہے نا بہت ابھارا ہے اور نکھار کر جو ہے وہ سامنے. ہم نے کبھی کچھ غلط بھی کیا ہے، کچھ صحیح نہیں بھی کیا، تو انہوں نے کہا نہیں آج آپ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے اور بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پروفیسر ہیں انگلش میں عاصم شجاعی صاحب. آئیے گفتگو کرتے ہیں ان سے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. عاصم شجاعی صاحب کیسے مزاج ہیں جناب؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. جی الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہم آپ کے تقریباً اسٹوڈنٹ میں سے ہی ہیں، تو آج ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کو کیسا لگا؟ نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اور ہم جیسے درویشوں کو بھی آپ پکڑ لیتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے، اور بات کرنا ضروری بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مسائل ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ کس قدر مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو اس حوالے سے میں بھی سوچ وچار کرتا رہتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے. جی بالکل. تو آپ جیسے نوجوانوں سے بات کرنا جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایونٹس ہیں شعوری آگاہی کے، حق اور سچ پہ ڈٹ جانے کے، یہ کتنا ضروری ہے نوجوان میں جو ہے نا شعوری آگاہی بیدار کرنے کے لیے؟ یہ بہت ضروری ہے. اصل میں آپ کو پتہ ہے نوجوانوں پر بہت زیادہ پابندیاں لگیں. ہماری جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان پر پابندیاں ہیں. جی بالکل سر. اور مطلب اس سے یہ ہوا ہے کہ جو سیاست ہے اس سے وہ جو ایک ینگ بلڈ آتا تھا وہ نہیں آ رہا. وہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ طلبہ یونینز کو بند کرنے کی بجائے ان کو ٹھیک کیا جاتا. اگر کوئی مسائل تھے تو ان کو ٹھیک کرنا ضروری تھا، کیونکہ طلبہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے سوسائٹی کی تبدیلی میں. اور اب یہ ہو گیا کہ میں خود بھی اس شعبے سے وابستہ ہوں، تو اب وہ ڈی پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. اور جب وہ ڈی پولیٹیسائز ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ جمود کا شکار ہو گئی ہے. وہی چہرے بار بار آ رہے ہیں جس کا شکوہ گلہ بھی ہو رہا ہے. صحیح بالکل. صحیح، بہت شکریہ سر. اچھا کوئی اچھا سا شعر تو سنائیں ہمیں، بہت مدت ہو گئی یار کو مہما کیے ہوئے. کوئی اچھا سا شعر سنائیں پہلے. شعر سے تو پہلے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آج کی جو جس حوالے سے آپ آئے ہیں، جی بالکل، وہ یوتھ ویژن یہ نوجوانوں کی تنظیم ہے. انہوں نے یہ ارینج کیا ہے یہ پروگرام، آج کی جو میوزیکل نائٹ تھی. ہاں جی. تو اس طرح کی جو یوتھ ویژن کا ویژن کیا ہے یہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ اگر ایونٹس ان کے تھرو کروانے ہوں تو اس کا کرائٹیریا بھی تھوڑا سا ہمیں وضاحت کر دیں اس کی. نہیں، یوتھ ویژن کا ویژن یہی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو پولیٹیکل عمل میں شامل کیا جائے. ایک بات جو ڈی پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، اور دوسرا نوجوان جو غلط کاریوں کا شکار ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان سے ان کو بچایا جائے. اور جو ہیومنزم ہے یعنی انسان دوستی ہے اور سوسائٹی میں جو تبدیلی ہے، صحیح معنوں میں تبدیلی، وہ والی نہیں جو ابھی چل رہی ہے، وہ تو آپ نے دیکھ لی کہ وہ تبدیلی کا کیا حال ہوا ہے. تو اصل جو تبدیلی ہے وہ ذہنوں کی تبدیلی ہے. تو یوتھ ویژن جو ہے وہ تنظیم اس معاملے میں کام کر رہی ہے کہ نوجوانوں کے جو ذہن بدلے جائیں اور وہ پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں، اور سوسائٹی کی ترقی اور تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. ویری گڈ. جی اچھا کوئی شعر سنا دیں سر. یہ تو ویژن آپ نے بتا دیا یوتھ ویژن کا، اب ہمارا بھی ویژن یہی ہے کہ آپ کو اچھا سا شعر سنائیں. نہیں، میں صرف آج کل ایک ہی شعر مجھے غالب کا جو ہے بڑا پنچ کرتا ہے. جی بسم اللہ. بہت زیادہ پنچ کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے میں نیک آدمی ہوں، کوئی کہتا ہے میں صادق و امین ہوں. اس پر فتویٰ بھی لگا دیا جاتا ہے، مہریں بھی ہو جاتی ہیں. تو اصل میں غالب نے یہ بہت پہلے سمجھا دیا تھا. وہ کہتا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یعنی آپ صادق و امین ہیں، آپ نیک ہیں اپنے لیے، مجھے بتائیں کہ میرا مسئلہ کتنا کو آپ کے پاس اس کا حل ہے. یہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو صحیح معنوں میں مسئلے کو حل کر. بالکل. اور کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. یہ میں نے کہا دوسرا شعر بھی سنا دیں. آخر میں ایک نعرہ لگاتے ہیں سرزمین پاکستان کے نام، پاکستان زندہ باد. زندہ باد.